اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کفار نے پراپوگنڈا کیا معاذ اللہ آپ کو قتل کرنے کا، تو یہ منصوبہ کیا کہ ہر قبیلے کا نا ایک ایک نوجوان اس کام میں شامل ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جب قتل کیا جائے گا تو کسی پر بھی الزام نہیں آئے گا۔ جب اقتداد ہوگی تو سبھی محفوظ رہیں گے۔ تو یہ جو پراپوگنڈا انہوں نے کیا نا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان اس میں شامل ہو، اب اقتداد ہو گئی۔ ان سب نے مل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، گھیرے میں لے لیا کہ جو ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائیں گے تو ہم یہ جو ناپاک ارادہ ہے نا اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن کیسے ہو سکتا ہے؟ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ بجائے حق بات کو ماننے کے انہوں نے یہ پلان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ہی ان کا ہی صفایا کر دیا جائے۔ جب آپ نہیں رہیں گے، جب بانی اسلام نہیں رہیں گے تو جو مٹھی بار چند مسلمان ہیں نا تو وہ بھی زیر ہو جائیں گے، ان کا کام بھی تمام ہو جائے گا، آسانی ہوگی پھر۔ اللہ اکبر! اب یہ کتنا کتنی بڑی سازش ہے۔ اللہ اکبر! رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک آستانے سے جب نکلتے ہیں تو پہلے جناب علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک بستر پر لٹایا اور فرمایا کہ اے علی، یہ جو لوگ باہر کھڑے ہیں نا جنہوں نے میری جان کا جو ہے وہ تہیہ کر لیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اب جان لے کر چھوڑنی ہے، استغفر اللہ، تو ان سب کی امانتیں نا میرے پاس پڑی ہوئی ہیں۔ اللہ حضرات، دکھائیں کوئی مثال ایسی، سنائیں کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی کریم ذات بتائیں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر ہو کہ آپ کو مارنے کے لیے باہر لوگ کھڑے ہیں، دشمن باہر کھڑا ہے اور پھر مطالبہ کیا ہے؟ جان لینے کے لیے آ گیا ہے۔ اتنا بڑا مطالبہ کہ جان ہی لینے آ گئے، اتنی بڑی سازش۔ اللہ اکبر! رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھیں، مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک دیکھیں۔ آپ نصیحت فرما رہے ہیں، کہا علی میرے بستر پر لیٹ جائیں، اور یہ جو لوگ باہر کھڑے ہیں نا ان کی امانتیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، صبح آپ نے ان کی امانتوں کو لٹا کے نا آپ نے بھی مدینے چلے آنا ہے۔ اللہ اکبر! اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار خلیفہ چہارم جناب علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بستر پر تشریف فرما ہوئے تو کسی نے سوال کیا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو ڈر نہ لگا، آپ کو خوف نہ آیا کہ اتنی تلواروں کے تیروں کے سائے میں آپ بستر پر لیٹ گئے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلیکے میں وہ آپ کو بھی شہید کر سکتے تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا اس رات ہی تو میں آرام سے سویا ہوں، یہی رات تو میں نے چین سے گزاری ہے۔ بھائی وہ کیسے؟ کہا وہ اس لیے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا علی لیٹ جاؤ، اور صبح جب ہوگی نا تو ان لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کر کے تم نے بھی ہمارے پیچھے چلے آنا ہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ جب صبح ہونی ہے نا آپ نے ان کی امانتیں ان کو لٹانی ہیں۔ تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ صبح ہوگی اور مجھے کچھ نہیں ہوگا اور میں ان کی امانتیں بھی واپس لٹاؤں گا۔ اللہ اکبر! اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آستانے مبارک سے باہر تشریف لائے نا تو دیکھا
کہ ایک تعداد کھڑی ہے، کسی نے تلوار پکڑی ہوئی ہے، کسی نے تیر پکڑا ہوا ہے، کسی نے کچھ پکڑا ہوا ہے. جب جان لینے آئے تھے تو وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، کوئی بندہ خالی نہیں تھا، کوئی نہ کوئی اوزار ہر ایک کے ہاتھ میں تھا. اللہ، ادھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات ہے، ادھر جان لینے والوں کا ایک بڑا ہجوم ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم آیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ آپ کی حفاظت فرمانے والی ذات تو میری ذات ہے، آپ کے رب کی ذات ہے، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. بھلے یہ سامنے کھڑے ایک تعداد میں کھڑے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہونے والا. آپ کی حفاظت کا ذمہ ہم پر ہے، ہم آپ کی حفاظت کرنے والے. جس کی حفاظت میں اللہ کروں اس کو کوئی کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کریں، آپ مٹی جو ہے نا وہ زمین سے اٹھائیں، آپ اپنے مبارک ہاتھ میں نا مٹی لیں اور سورۃ یاسین کی آیات کی تلاوت کریں. سبحان اللہ، دیکھیں قرآن کا فیضان دیکھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ یاسین کی ابتدائی آیات کی تلاوت فرمائی، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک. آقا علیہ السلام نے وہ آیات کی تلاوت کر کے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی پر پھونک لگائی اور پھر ان پر پھینک دی. اللہ اکبر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پھینکنا تھا کہ ہر ایک کی آنکھ میں نا ایک ایک ذرہ جو ہے نا وہ پہنچ گیا. اللہ کی قدرت تھی. اب سبھی اپنی آنکھوں کے اس تکلیف کے مرض میں مبتلا ہو گئے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں سے چاہیں گزریں، اب یہ آپ کو دیکھ بھی نہیں سکتے. اب اللہ فرما رہا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کنکر آپ نے پھینکے تھے نا، وہ آپ نے کہاں پھینکے تھے؟ وہ تو اللہ نے پھینکے تھے. سبحان اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنی ادائیں بتا رہا ہے. سبحان اللہ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت کی. سورۃ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، اس کی آیات کی تلاوت کی. کہاں تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. یہاں تک حضور نے تلاوت فرمائی اور پھر ان پر جب پھونک ماری سبھی اندھے ہو گئے، کسی کو نظر نہیں آتا تھا. آئیں آپ بھی گھر سے نکلیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حفظ و امان کا سایہ رکھے آپ پر. ان آیات کی تلاوت کر کے نکلیں، انشاءاللہ خیر و عافیت رہے گی، حفظ و امان رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.